أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ قاف: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین. قرآن حکیم میں جو سورتوں کی ایک ترتیب ہے دو انداز پر، اس کا کافی دنوں سے اب تذکرہ نہیں ہوا ہے. قرآن مجید کی سورتوں کی ایک تو تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ اس کی 7 منزلیں ہیں، تقریباً برابر، لیکن یہ کہ بالکل برابر نہیں ہے. اور اس میں پیش نظر یہ تھا کہ جو شخص ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنا چاہے، اور صحابہ میں سے بہت سو حضرات کا یہ معمول تھا کہ رات کی نماز میں نوافل میں وہ اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک ہفتے میں ختم قرآن ہو جاتا تھا. اس کے لیے ضرورت تھی کہ منزلیں معین کر دی جائیں، تقریباً مساوی ہوں. اس میں حسن یہ بھی ہے کہ کوئی سورت تقسیم نہیں ہوتی، پوری کی پوری صورتیں اس میں شامل ہیں، پاروں والا حساب اس میں نہیں ہے. لیکن ترتیب کے اندر حسن ترتیب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر علیحدہ کر دیں، جو پورے قرآن حکیم کے لیے بمنزلہ ایک مقدمے کے ہے، دیباچے کے ہے، اور یہ کہ اپنی جگہ پر سورہ ہجر کی ایک آیت کی روح سے خود ایک قرآن ہے، تو اس کے بعد پہلی منزل میں 3 صورتیں ہیں، دوسری میں 5، تیسری میں 7، چوتھی میں 9، پانچویں میں 11، چھٹی میں 13، اور پھر حزب مفصل کہلاتا ہے، اس میں 65 صورتیں ہیں. وہ بھی ملٹیپل ہے 13 کا، 13 کو 5 سے ضرب دیں گے 65 بن جائے گا. تو ایک عددی جو ہے نسبت اس میں ہے، ایک سیڑھی بن رہی ہے. ایک اور جو گروپنگ ہے ان صورتوں میں وہ یہ ہے کہ ایک یا ایک سے زائد مکی صورت، پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت، یہ ایک گروپ، پھر مکی پھر مدنی دوسرا گروپ، پھر مکی پھر مدنی تیسرا گروپ. اس طریقے سے بھی 7 گروپ ہیں. یہ گروپ جو ہیں اس سے پہلے ایک جگہ پر یکجا ہو گئے تھے. دوسرا گروپ بھی ختم ہو گیا تھا سورہ توبہ پر،
اور دوسری منزل بھی ختم ہو گئی تھی سورہ توبہ پر۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قران السعدین ہو گیا، یہاں پر دو سعید چیزیں جمع ہو گئیں۔ قرآن حکیم کی صورتوں کی دو منزلیں بھی ختم ہوئی سورہ توبہ پر، اور سورہ یونس سے تیسری منزل کا آغاز ہوا، اور مکی مدنی صورتوں کے گروپوں کا بھی جو دوسرا گروپ ہے وہ ختم ہو گیا سورہ توبہ پر، اور سورہ یونس سے تیسرے کا آغاز ہوا۔ وہی قران السعدین یہاں بھی ہو رہا ہے۔ سورہ حجرات پر مکی اور مدنی صورتوں کا بھی گروپ ختم ہوا، لیکن وہ پانچواں گروپ ہے، اور منزل بھی ختم ہوئی لیکن وہ چھٹی منزل ہے۔ یہاں وہ برابر نہیں ہے، وہاں دوسری منزل اور دوسرا گروپ یکجا ختم ہوا، تیسری منزل تیسرا گروپ یکجا شروع ہوا۔ یہاں سورہ قاف سے آگے یہ ایک منزل ہے، اس کو حزب مفصل کہتے ہیں، اور دوسری یہ کہ یہیں سے چھٹی جو گروپنگ ہے مکی اور مدنی صورتوں کی وہ شروع ہو رہی ہے سورہ قاف سے۔ سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک اس میں 7 صورتیں جو ہے مکیات ہیں، پھر سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک 10 صورتیں مدنی ہیں۔ اور یہ اس اعتبار سے بھی ایک عجیب حسن ہے اس میں کہ جیسے پہلے گروپ میں مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے، اور مدنی صورتیں 6.25 پارے پر پھیلی ہوئی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ لیکن یہ کہ اگلا جو گروپ ہے وہ متوازن ہے، 2 صورتیں مکی 2 مدنی، سورہ انعام، سورہ اعراف مکیات، سورہ انفال، سورہ توبہ مدنیات۔ ادھر بھی یہ ہے کہ جب آپ آخر سے چلیں گے تو جو آخری گروپ ہے 7واں گروپ، وہ بالکل برعکس ہے پہلے گروپ کے، کہ تقریباً سارا کا سارا مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ مدنی صورتیں 2 تو وہ ہیں جو بالاتفاق مدنی ہیں، آخر میں معوذتین، باقی کے بارے میں اختلاف ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن بہت کم ہے۔ لیکن ادھر سے جب ہم چل کے آتے ہیں ادھر، گویا کہ جو چھٹا گروپ ہے وہ متوازن ہے، تقریباً 1.25 پارہ جو ہے اور 1 پارہ یہ بنتا ہے سورہ قاف سے لے کر اور سورہ واقعہ تک، اور ذرا سا 1 پارے سے زائد جو ہے وہ سورہ حدید سے لے کر اور سورہ تحریم تک، یہ بھی متوازن ہے۔ پھر خاص طور پر اس میں جو یہ مکی صورتیں ہیں، سورہ قاف سے سورہ واقعہ، سورہ قاف، سورہ زاریات، سورۃ الطور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، یہ ایک اعتبار سے قرآن حکیم کا حسین ترین حصہ ہے، یعنی عربی ادب کے اعتبار سے، صوتی آہنگ کے اعتبار سے، ڈیوائن میوزک جسے میں کہتا ہوں، قرآن کا ڈیوائن میوزک، چھوٹی چھوٹی آیتیں، ردم ہے اور فلو ہے تیز، الفاظ کے اندر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نگینے جڑ دیے گئے ہوں۔ چنانچہ انہی میں سے ایک صورت وہ ہے سورۃ الرحمن، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سورۃ الرحمن عروس القرآن، یہ قرآن مجید کی دلہن ہے۔ تو یہ صورتیں جو ہے اس اعتبار سے، یہ قرآن مجید میں ادبیت کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے یہ چوٹی پر ہے۔ ان میں سورہ قاف تو بڑی جامع ہے اور بہت منفرد صورت ہے اپنے مزاج کی، جیسا کہ میں عرض کرتا رہا ہوں آپ سے، بعض صورتیں منفرد ہیں، باقی 6 جو ہیں وہ 3 جوڑوں کی شکل میں وہ نمایاں ہوتا چلا جائے گا، کہ جیسے سورہ زاریات اور سورۃ الطور ایک جوڑا ہے، پھر سورۃ النجم اور سورۃ القمر، ستارہ اور چاند، ان کا جو آپس میں ربط ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے، یہ ایک صورت، یہ ایک جوڑا ہے۔ پھر سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، یہ ایک جوڑا ہے۔ آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ 7 کی 7 صورتیں جو ہیں ان کا ہم ترجمہ کر لیں۔ اب بسم اللہ کیجئے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اب جو 2 گروپس آ رہے ہیں مکی صورتوں کے، بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کا زمانہ نزول ابتدائی 4 سال، یہاں سے جو لے کر آخر تک جو صورتیں ہیں، یہ ابتدائی جو 4 سال ہیں حضور کے قیام مکہ کے، اس میں نازل ہوئی۔ اور نمبر 2 یہ کہ ان صورتوں کے اندر انذار، آخرت کا انذار، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا گیا تبلیغ کے ضمن میں وہ انذار کا تھا، تبلیغ کے ضمن میں۔ آپ کی نبوت کا ظہور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ تو ہو گیا تھا، سورۃ العلق کی آیات سے 5 آیات نازل ہوئیں، نبوت محمدی کا ظہور ہو گیا، لیکن اس میں تبلیغ کا حکم نہیں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ لیکن یہ کہ جب سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئی شروع کی 7،
اور ان میں سب سے پہلی کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو اور خبردار کرو۔ یہ خبردار کرنا کس بات کا ہے؟ کہ تم یہ نہ سمجھو کہ زندگی بس یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو بس بات ختم ہو گئی، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی دوبارہ جی اٹھنا نہیں۔ تمہیں ایک خالق اور مالک نے پیدا کیا ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ یہ کائنات بھی دائمی نہیں ہے، اسے بھی ایک وقت میں ختم ہونا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری زندگی تو دائمی ہے ہی نہیں، تمہیں ایک وقت میں مرنا ہے۔ لیکن یہ کہ مرنے کے بعد پھر تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا، جواب دہی ہوگی۔ You will have to face the grand accountability of the day of judgment۔ جواب دہی کرنی ہوگی، حساب کتاب ہوگا اعمال کا، اور اس کا پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ یہ ہے انذار۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہر جگہ قرآن یہ کہتا ہے جن کے دل آخرت سے غافل ہیں، جن کے دلوں میں ایمان بالآخرت نہیں ہے، وہ لوگ جو ہیں لاکھ آپ انہیں سمجھا لیں، لاکھ وہ سمجھ میں آ بھی جائے گی بات، لیکن جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ آخری معاملہ یہی ہوگا کہ ادھر رخ نہیں کریں گے جب تک کہ آخرت کا یقین نہ ہو۔ اسی وجہ سے بالآخرت ہم یوقنون، آخرت کے لیے صرف لفظ ایمان بھی کافی نہیں سمجھا گیا، آخرت پر ان کا یقین، اس لیے کہ یہی چیز ہے کہ جو انسان کی شخصیت اور سیرت کے اندر عملی اعتبار سے کوئی تبدیلی لاتی ہے۔ تو ان تمام صورتوں کا مرکزی مضمون وہی ہے، ویسے یہ کہ اور دوسرے مضامین بھی آئیں گے۔ اب یہ چھوٹی صورتیں ہیں، ایک ایک رکوع کے اندر بھی آپ کو تمام انباء و رسل مل جائیں گے، وہ مضامین سب آئیں گے جو مکی صورتوں کے مشترک مضامین ہیں، لیکن یہاں جو ڈور ہے وہ ہے انذار آخرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید۔ یہ دوسری صورت ہے جو ایک حرف مقطع سے شروع ہوئی ہے۔ پہلے صاد والقرآن ذی الذکر، یہ ہم پڑھ چکے 23ویں پارے میں۔ قاف والقرآن المجید تیسری آئے گی 29ویں پارے میں، نون والقلم وما یسطرون۔ یہاں بھی قسم ہے قرآن مجید کی، بڑی شان والے قرآن کی۔ اس سے آگے محذوف معنی ہے وہی جو سورہ یاسین کے اندر میں نے آپ کو بتایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ لیکن اس کے بعد اب فوری طور پر جو ہے آخرت کا ذکر۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کیا انہیں بہت عجیب محسوس ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک آیا ہے انہی میں سے خبردار کرنے والا، منذر انذار سے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے؟ ذالک رجع بعید، یہ بہت دور کی کوڑی لائے ہیں، یہ دوبارہ رجوع کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، بڑا شاہانہ انداز ہے یہاں، ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین ان میں سے کیا چیز کم کرتی ہے، یعنی جب یہ زمین میں دفن ہو جائیں گے تو زمین کیا شے کھا جائے گی، اس کی کیا، ان کا وجود کا کون سا حصہ ہے کہ جو زمین ضائع کر دے گی۔ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس تو ایک کتاب ریکارڈ ہے، محافظ خانہ موجود ہے، سب کے اعمال موجود ہیں، اور ان کی جانیں جو ہیں وہ تو ہم یہاں سے لے جاتے ہیں، وہ علیین میں ہیں یا سجین میں ہے، وہ تو وہاں ہے۔ تو یہ تو ایک جسم ہے جو خاک سے آیا تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو اساس کارنامہ ہے، ان کی جو زندگی ہے، ان کی ارواح، ان کی جانیں، وہ ہمارے پاس ہیں، اعمال نامے ہمارے پاس ہیں۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جب کہ ان کے پاس آیا۔ فہم فی امر مریج، اب وہ ایک بڑی ہی الجھن کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یعنی یہ الجھن ایسی ہے کہ عقلی طور پر تو دلائل جو حضور دے رہے ہیں وہ بہت قوی ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، کیسے ممکن ہے؟ اگر تو یا تو انکار کر دیجئے یہ سب جو ہے الٹ ٹپ چل رہا ہے، کوئی نہ نظام ہے یہاں کا، نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ اس کی کوئی بھی اس کے اندر کوئی معقولیت ہے، رام کی لیلا ہے، تو بات اور ہے۔ لیکن اگر اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ایک حکیم ہستی ہے تو اس نے انسان کو پیدا کیا، اس میں اخلاقی حص رکھی، تو اس کے کوئی نتائج نکلنے چاہیے۔ تو دلیل تو قوی ہے، لیکن یہ کہ ان کی طبیعتیں وہی جو شعر میں نے ابھی پہلے آپ کو سنایا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، اتنے خوگر ہو چکے ہیں فسق اور فجور کے، اور اپنی عادات کے اتنے اس کے ایک قید خانے میں مقید ہو چکے ہیں
ایک نظم ہم نے پڑھی تھی ایف اے کے زمانے میں، دی کیج، آئی بلٹ دیز بارز when I was young. انسان جب جوان ہوتا ہے، اس کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، اس وقت وہ کچھ عادتیں اپنی ایسی پختہ کر لیتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر وہ اپنی ان عادتوں کے پنجرے میں بند ہو جاتا ہے۔ اب لاکھ وہ چاہتا ہے کہ ان عادتوں کو ختم نہیں کر سکتا، جیسے کہ وہ پرندہ جو ہے وہ ان اپنی سلاخوں کو توڑ کر پنجرے سے باہر نہیں آ سکتا۔ تو میں جب جوان تھا تو میں نے اپنے گرد یہ پنجرا بن لیا تھا کچھ بری عادات کا، اب وہ عادتیں جو ہے انہوں نے مجھے اپنے اندر قید کیا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ ان میں قید ہو چکے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناها، ہم نے اسے کیسے بنایا ہے، وزیناها، کتنا اسے مزین کر دیا ہے، وما لها من فروج، اور اس میں کوئی رکھنے نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب تو آج آپ کو ایسٹرونومی والے بتائیں گے، کتنا محکم نظام ہے، کسی رکھنے کا کیا سوال۔ والارض مددناها، اور زمین اس کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے۔ اب یہ جیولوجی والے بتائیں گے، علم طبقات الارض، کہ پہاڑوں کا کیا اثر ہے، کیا سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے زمین کی روٹیشن میں۔ وما لها من فروج والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، ہم نے اس میں ہر طرح کی بڑی ہی رونق والی چیزیں جو ہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دی۔ تبصرۃ و ذکریٰ، یہ ہے لوگوں کو سجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے، دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ان آیات کو دیکھو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت تبصرۃ، یہ ہم صرف سجھانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، وہ ذکریٰ، اور یہ یاد دہانی بھی ہے۔ نشانی کو دیکھ کر کوئی یاد آ جاتا ہے جس کی وہ نشانی ہوتی ہے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے، خالق ان کا بنانے والا، ان کا مصور، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ تو یہ در حقیقت اس کی یاد دلانے کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ لکل عبد منیب، لیکن یہ اسی بندے کے لیے ہے جو منیب ہو، خود کچھ رجوع رکھے ہوئے ہو، وہی جو تمہیں کہتا رہا ہوں کہ فطرت مس نہ ہوئی ہو، روح مری نہ ہو، تب تو یہ تمام چیزیں جو ہیں مفید ہوں گی، آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور تذکرہ یاد بھی آ جائے گا۔ اگر فطرت مر چکی ہو، مسخ ہو چکی ہو، پھر ظاہر بات ہے کہ کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے اتارا مبارک پانی۔ مبارک کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ برکت اسے کہتے ہیں کسی شے کے اندر جو پوٹینشیل خیر ہے اسے نکال کر باہر لے آئے۔ تو یہ پانی بارش کی، باران رحمت جو ہے، یہ ماء مبارک کا ہے، زمین کی روئیدگی کو نکال کر باہر لاتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، تو ہم نے اگا دیا اسی کے ذریعے سے باغات بھی اور کھیتیاں بھی جو کٹ جاتی ہیں۔ اب دیکھیے بہت خوبصورت ہے یہاں پہ جو ترتیب، جنات اسے کہتے ہیں باغات، درخت لگا رہتا ہے، پھل اتار لیتے ہیں صرف، اور کھیتی وہ ہوتی ہے گندم کی کھیتی، وہ پوری فصل کٹ جاتی ہے، وہاں کوئی اب درخت باقی نہیں رہتا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف سٹے توڑ لیجئے باقی کھڑی رہنے دیجئے، نہیں، حصید تو وہ در حقیقت حب الحصید، اناج کی جو کھیتیاں ہوتی ہیں وہ تو کٹ جاتی ہیں۔ والنخل باسقات لها طلع نضید، اور ہم نے ایسے کھجوریں پیدا کر دی، ان کے درخت کے جو بہت لمبی لمبی ہیں، اونچے اونچے ہیں، لہا طلع نضید، ان کا خوشہ جو ہے تہ بر تہ کھجوریں ان کے اندر لدی ہوئی ہیں۔ رزقا للعباد، یہ سب کچھ بندوں کے لیے، رزق کے لیے ہم نے بنایا۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی پانی کے ذریعے سے ہم ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیتے۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طریقے سے تم زمین سے نکل آؤ گے، جیسے کھیتی نکل آتی ہے، پہلے کوئی آثار نہیں تھے، بارش ہوئی کھیتی نکل آئی، گھاس ہی اگائی، چلیے اور کچھ نہیں ہے، وہاں گھاس آ گئی، کہاں سے آ گئی؟ زمین میں تو تھی نا، پانی نے نکالا ہے صرف۔ اسی طریقے سے تم سب ہوگے وہیں پر، تمہیں بس نکالنا ہے، ہمارا اذن نکال لائے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، اب دیکھیے یہاں انباء و رسول کا تذکرہ ایک دو آیتوں میں سب کو سمیٹ لیا۔ جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے، اصحاب الرس نے، کنویں والوں نے، وثمود اور ثمود کی قوم نے، وعاد اور قوم عاد نے، وفرعون اور فرعون نے، واخوان لوط اور لوط کے بھائیوں نے، اصحاب الایکۃ اور بن والے یعنی مدین والے جن کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے، وقوم تبع، تبع ہم پڑھ چکے ہیں کل، یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا۔
فَكُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ، سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو مستحق ہو گئے میری وعید کے، میری جو دھمکی تھی اس کے مستحق ہو گئے، ان پر عذاب آیا۔ افعینہ بالخلق الاول، تو کیا ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے عاجز آ گئے ہیں؟ لم یعیا بخلقہن، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ گویا کہ ہماری ساری، جس کو میں انگریزی میں نے کہا تھا کہ جو کریٹو پوٹینشل ہمارا تھا، کریٹو انرجی ہماری ایگزاسٹ ہو چکی ہے تمہارے خیال میں؟ افعینہ بالخلق الاول، کیا ہم بالکل عاجز آ گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، ہماری خلاقی کی قدرت میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی۔ ہاں یہ لوگ جو ہیں ان کے ذہن کی تنگی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دھوکے میں ہو رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے بنا دیا جائے گا۔